اگر سمجھوں گا کہ میری غلطی ہے تو میں معذرت کر لوں گا، لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں کہ میری بات درست ہے، میری بات ٹھیک ہے، تو میں تو میاں صاحب کو دست بستہ عرض کروں گا کہ میاں صاحب جذبات میں آ کے قومی اداروں کو اور قومی وقار کو نشانہ نہ بنائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ تقریر کسی کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے، کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ پہلے ریاست کے اندر ریاست ہوتی تھی، اب ریاست سے بھی اوپر کچھ اور چیز بن گئی؟ دیکھیں پھر یہ سوال آپ نے میرے قد سے بہت بڑا کر دیا، تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کیا تھا؟ تو دیکھیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، مطلب کہ یہ باتیں ہمارے وطن میں جو تو ہے ایک حقیقت ہے کہ ملٹری ہمیشہ اسٹرانگ رہی ہے، ملٹری نے بار بار رول کیا ہے، تو اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور کیا ملٹری ہماری پاکستانی ہاں یا تو انڈین ملٹری آگے کب گئے؟ جب ہماری ملٹری ہے وہ بھی پاکستانی ہے، ان کا بھی ووٹ ہے، ہر فوجی اپنا ووٹ ڈالتا ہے، تو فوجی اپنی ایک رائے بھی رکھ سکتا ہے۔ نہیں مجھے تو کسی نے معطل نہیں کیا، کوئی معطلی والی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ملا، کوئی شوکت نہیں ہے، اگر ہوگا تو میں حاضر ہوں، بالکل میری پارٹی ہے، میں جواب دوں گا، اور اگر میری غلطی ہوگی تو میں معذرت کروں گا۔ سنا سی کہ جڑی میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے وہ تقریر تو ناراضگی ہوئی ہے؟ جی میاں صاحب کی تقریر سے ہمارا دل دکھا ہے، صاف بات ہے، ہمارا دل دکھا ہے، ہمارے قائد سے ایسی کمزور بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پھر جیسا کہ شرکشی کے دوست سمجھتے ہیں، میں تو عرصہ دراز سے ادارہ دارالاصلاح کے پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہوں، علماء کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشائخ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاروباری دوستوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ آج کاروباری اور دنیا دار ہو گیا ہے، علماء بھی دنیا داری کی طرف بڑھ گئے ہیں، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ میں اخلاص آ جائے، استاد اخلاص سے اسکولوں کو چلائیں، ڈاکٹر اخلاص کے ساتھ ہسپتالوں کو چلائیں، علماء اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کریں، مشائخ اخلاص کے ساتھ روحانی سبق لوگوں کو دیں، کہیں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سبق جو اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے سنا، جو بزرگوں سے ہم نے دیکھا، اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ موٹ اس کے اوپر ہم چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اصل وہ شکل تو اختیار نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چلو حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول ہم سنتے رہے ہیں کہ جھوٹ موٹ کھیڑ دیا سچ مچ ہو تو سچ مچ کھیڑے ورلا کو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلو ہم صحیح وہ شکل تو نہیں بنا سکتے، لیکن کوشش تو کریں کہ سچائی کے اوپر قائم رہیں اور سچائی کے ساتھ چلنے کا ارادہ قائم رکھیں۔ اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز سچ بولنے کی، اپنے وطن سے محبت جو بھی ہے، آپ اپنی رائے نہیں رکھ سکتے، یہ پابندی ہے مکمل طور پہ؟ اچھا نہیں، دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں محب الوطن ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں کسی پارٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محب الوطن نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک جمہوریت کا کلچر ہے وہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے اندر نہیں ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، 7 دن میں آپ کا ٹائم دیا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ نے ریٹرن جواب دینا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ادروائز مسلم لیگ نون، میری بات ہوئی ہے رات کو، میں یہ والا چینل جی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، دونوں جا کے ہم الیکشن کمیشن جائیں گے اور جلیل شرط آپ کی نون لیگ کی رکنیت معطل کر دی۔ خبر سنیے، خبروں پہ تو تصورات سے اور اندازوں سے بھی ہوتی ہیں، جب معطل ہوگی تو دیکھ لیں گے، میں تو مسلم لیگ کے ساتھ ہوں اور وہاں کھڑا ہوں۔ اگر نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیسے کہہ سکتی ہے؟ حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں تیرا مرید ہوں اور پیر کہے تو میرا مرید نہیں ہے تو وہ مرید ہے، اور اگر پیر کہے تو میرا مرید ہے لیکن وہ کہ میں تیرا مرید نہیں ہوں تو وہ مرید نہیں ہے۔ اگر پارٹی کے تو ہم میں نہیں ہے، اور میں کو میں اس پارٹی میں ہوں تو میں اس پارٹی میں ہوں، پارٹی لا کہتی رہے، جب تک میں سمجھتا ہوں اس پارٹی میں ہوں میں اس پارٹی میں ہوں۔ جب میں کہوں گا کہ میں اس پارٹی میں نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں، تو پیپلز پارٹی والے کہتے رہے جی ہمارے اندر ہے، یا تحریک انصاف کہ جی میاں جنید ہمارا سب اس وقت ورکر ہے، تو لا کہتے رہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ شہباز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی، کوئی بات ہوئی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب سے قریب میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں مجھے بہت رسپیکٹ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، بہت رسپیکٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور جو نیب کر رہی ہے اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں، سخت زیادتی ہے، یہ قانون قطعاً غلط ہے۔ صرف یہ قانون جو پیچھے جو امینڈمنٹیں ہونے لگی ہیں وہ ساری امینڈمنٹوں کے ساتھ تو میں متفق نہیں ہوں۔ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ نیب کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو گرفتار کرے، مقدمہ انویسٹیگیٹ کرے، مقدمے کو مکمل کرے، عدالت کے سامنے پیش کرے، جب عدالت سزا دے جائے تو پھر خواہ پرائم منسٹر ہو خواہ کوئی عام ورکر ہو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے، پھر اس کو بچانے کے لیے پارٹیاں سامنے نہیں آنی چاہیے۔ سر احسن اقبال صاحب کو بھی جھاڑ پڑی ہے، انہوں نے کہیں ٹی وی پہ کہہ دیا تھا کہ یہ میاں
ذاتی تو یہ ٹھیک بات ہے، میرا ذاتی موقع ہے۔ میاں صاحب کی تقریر میاں صاحب کا ذاتی موقع میاں نواز شریف صاحب کا جی، تو کل میں پریس کانفرنس کے وضاحت دینی پڑی ہے کہ نہیں ہم سارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ کوئی بندہ لیڈر کی مرضی کے بغیر دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے، جب میں نیشنل اسمبلی میں تھا اس وقت سے دیکھ رہا ہوں 2002 سے ہر پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمہوریت ہونی چاہیے، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں کہاں ہے؟ یہ حال ہماری اسمبلیوں کے اندر ہے۔ تو لیگ میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے سر۔ ہر پارٹی میں ایسے ہے، نون لیگ کی کیا بات کرتے ہیں، ہر پارٹی ایک ایک شخصیت کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن یہ نقص ہے ہماری پولیٹکس کا۔ رہنما مسلم لیگ نون جلیل شرکپوری پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو جیلوں اور مقدمات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا انہوں نے جذبات میں آ کر باتیں کی، مجھے کوئی بھی سینئر منسٹری حائل نہیں کر سکتی، قومی اداروں اور قومی وقار کو نشانہ نہ بنائیں، یہ کہا گیا ان کی جانب سے۔ جذبات میں آ کر نواز شریف نے تقریر کی ہے، میاں صاحب کی تقریر سے ہمارا دل دکھا ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہر شعبے میں اخلاص آ جائے اور جمہوریت کا کلچر ہو، جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جمہوریت کا کلچر کسی بھی پارٹی میں نظر نہیں آتا، اور پارٹی میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو ملک میں جمہوریت کیسے ہوگی۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جو وزارت ہے وہ معطل کر دی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تک کی یہ خبریں ہی ہیں، ابھی کوئی معطل نہیں ہوا، میں جب تک میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پارٹی میں ہوں تو میں اس پارٹی میں ہی رہوں گا۔ نیب کی انہوں نے سخت مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط ہے کہ نیب کو حق نہیں کہ وہ گرفتاری عمل میں لائے۔